Over to you. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مصطفیٰ بھائی آپ کا مشکور ہوں، اور خصوصاً جس تاریخی کالج میں ہم یا یونیورسٹی میں آج بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، اور یہاں سے بڑے نامور لوگ پڑھ کے نکلے ہیں. اور میرا خواہش ہے کہ میں آج اپنے آڈینس سمیت تاریخ سے بھی مخاطب ہو کے بات کروں. 1970 کے الیکشن کے بعد ایک پہلا ہمارا ایجوکیشن منسٹر گل خان نصیر صاحب بھی اسی ادارے سے پڑھ کے گئے، اور وہ ایک بہت بڑے دانشور تاریخ دان تھے. یہ آج میرے لیے بھی اعزاز ہے کہ میں ایک ایسے مقام پہ بیٹھا ہوں کہ جس نے بڑے نامور لوگ اس ملک کو دیے. اب خوش قسمتی کہیں بدقسمتی کہ نامور لوگوں کا اس ملک میں کوئی جگہ نہ ہونے کا برابر ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میرا تعلق سیکیورٹی اسٹیٹ آف پاکستان کے ایک کالونی بلوچستان سے تعلق ہے، اور ہمارے لیے تو وہاں نہ آئین ہے نہ قانون ہے، بلکہ ریاست اور اس کے طاقت ہمارے ساتھ بات کرتی ہے، اور ہم اس کو پچھلے کئی دہائیوں سے فیس کر رہے ہیں. آج ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں جس کا نام لاہور ہے، اور آج سے کوئی 80-82 سال پہلے اسی شہر میں منٹو پارک میں ایک قرارداد پاس ہوا. اس قرارداد کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. 1940 کا قرارداد یا قرارداد لاہور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے یہ طے کیا کہ ایک مسلمان اکثریتی جو اسٹیٹس ہیں اس پہ ایک فیڈریشن تیار ہوگا، اور جو ہندوستان کے باقی علاقوں سے جدائی حاصل کرے گا. اور 1947 میں یہ فیصلہ ہوا. 1948 میں پاکستان مکمل ہوا، جس کو ہمارے اس سیکیورٹی اسٹیٹ آف پاکستان کے جو کرتے دھرتے وہ آج تک چھپاتے ہیں، کیونکہ پاکستان کا 47% سرزمین بلوچستان ہے. 1948 میں ایک ایگریمنٹ کے ذریعے جو اس ملک کے بانی پاکستان جناح صاحب اور بلوچ اسٹیٹ یونین کا جو سربراہ تھا خان افقرات کے درمیان ایک ایگریمنٹ کے ذریعے ہوا، اور اس ایگریمنٹ کو آج تک کبھی بھی آنر نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیکیورٹی اسٹیٹ میں ایک ایسا طاقت ہے جس کا ہم نام لیتے ہوئے یا ڈرتے ہیں یا اس کا نام نہیں لیتے ہیں. وہ طاقت قطعاً اس ملک کو ایک فیڈرل اسٹیٹ کے طور پہ نہیں دیکھتا. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ظاہراً ایک فیڈرل نظام ہے، مگر ون یونٹ اگر 2-4 سڑکیں بنائیں تو آپ نے پچھلے کچھ مہینے پہلے ایک خفیہ ان کیمرہ سو کالڈ اسمبلی سیشن پولیس کے سسٹم کو کیسا ٹھیک کرنا ہوگا. ہم نے اس ملک کا جو کرپشن ہے اس کو کیسے روکنا ہوگا. آج آپ دیکھیں کہ ایک ایٹمی قوت آپ کا ریاست اور ریاستی ادارے اس ایٹمی قوت کے لوگوں کو گھاس کھانے پہ انہوں نے مجبور کیا ہے.
पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन कैद साली का शिकार है। एक आटे का 10 किलो के एक छोटे से पैकेट के लिए 6 लोग मर रहे हैं। जिस मुल्क में लोग आटे के लिए मरते हैं, उसका मतलब हम बदतरीन कैद साली का शिकार। और ये पिछले 75 साल से मुतवातिर हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग तो बहुत ही हम हैवान से भी, हमें कोई अगर कोई नया कोई ऐसे अल्फाज ईजाद करे हम आगे, मगर अमूमी तौर पे हमें हैवानों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक डिक्टेटर आया, जनरल अयूब, कोल्ड वॉर का पैदावार, उसने आपको अपने फील्ड मार्शल होने का घास मुसलसल 10 साल खिलाया। उसके बाद एक और डिक्टेटर आया, जनरल ज़ियाउल-हक, उसने आपको कहा कि इस्लाम और जहाद का घास खिलाते रहे। एक और डिक्टेटर आया, वो लिबरलिज्म का बात उन्होंने किया। कुछ लोगों ने ये कहा कि हम घास खाएंगे, एटम बम बनाएंगे। अब कुछ ये कह रहे हैं कि घास खाएंगे तो एटम बम बचाएंगे। मैं आपको इस बात के साथ गारंटी के साथ कह रहा हूं कि घास खाएंगे भी, एटम बम नहीं बचाएगा, क्योंकि हम घास खा के जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि हमारा वोट इंतहाई कीमती है, हमारे आइंदा नस्लों का अमानत है, उस अमानत को आइंदा नस्लों के हम मुफाद के लिए इस्तेमाल करें। हम जब तक इस बात पे तवज्जो नहीं देंगे, पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, किस तरीके से ये मुल्क चलेगा। हमारा तो एक कॉलोनी है, मसलन एक शख्स, बलूचिस्तान का बदकिरदार तरीन शख्स, उसका नाम सादिक संजरानी है, उसको पैसे लेके ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने हमारे सर पे मुसल्लत किया। और उसे क्या काम लिया जाता है? उससे ये काम लिया जाता है कि वो शरीफ पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर वीडियोस बनाए। ये बलूचिस्तान का नुमाइंदगी का उनको ठेका दिया गया। उसके बाद एक शख्स जिसको आज तक सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चला जा रहा है, आपके पार्लियामेंट का एक जाली डिप्टी स्पीकर, उसको लाके मुसल्लत किया गया। उस शख्स से पार्लियामेंट में अफरा तफरी का काम लिया गया। एक और शख्स जो अपने आप को बहुत ही मजहबी बनाता है, वो भी उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से है। उस शख्स से ये फैसला कराया गया कि आप अदालत के खिलाफ करारदाद लाएं। बलूचिस्तान की नुमाइंदगी ऐसे लोगों से ली जाती है। ये हमें हमारे जो पॉलिटिकल जो कैडर है बलूचिस्तान का हकीकी, मैं टाउट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको ये रवैया रियासत पाकिस्तान का कतन 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 कबूल नहीं है। रातों रात एक बाप पार्टी बनाया गया। अब जो ही बाप पार्टी अपने तबई मौत मरने वाला है, तो उन लोगों का जो पॉलिटिकल टाउट्स थे इस रियासत के, उनका एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग और पॉलिटिकल पार्टीज में कह रहा है। बलूचिस्तान के लोग इस बात को कतन कबूल नहीं करते हैं। क्या जिन लोगों ने रेकोदेक बेचा, जिन्होंने हमारा साइल बेचा, जिन्होंने हमारा वसाइल बेचा, अब उनका पोस्टिंग किसी और पॉलिटिकल पार्टी में करे और नए पार्टी के और नए शक्ल में उनको लाके मुसल्लत किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि फैसला जिस शहर में हम बैठे हैं, जिस शहर में 1940 में करारदाद हुआ और उस शहर ने हिंदुस्तान का तकसीम का बुनियाद रखा, आज उस शहर से मैं ये मुखातिबों की ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने रवैयों में तब्दीली नहीं लाएंगे तो यकीनन एक और तकसीम का रास्ता कोई भी नहीं रोक सकेगा। जिस तरीके से आपने बांग्लादेश का तकसीम नहीं रोका, फिर कोई और तकसीम भी नहीं रुकेगा, क्योंकि ये फैसला अब बलूचिस्तान के लोग, इस मुल्क के लोग और खुसूसन लाहौर के लोगों ने ये करना है कि फैसला पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट करेगा, फैसला पाकिस्तान के वोटर के ज़रिए उनका पार्लियामेंट करेगा, या फैसला आलमी साम्राज्य इस फ्रंट लाइन स्टेट के ज़रिए करेंगे। इसका फैसला इस शहर के, इस सूबे के और इस मुल्क के लोग करेंगे। बलूचिस्तान के लोगों ने फैसला ये किया है कि हम कतन जबर को तस्लीम नहीं करते। बलूचिस्तान के लोगों ने ये फैसला किया है कतन हम जाली क़यादत को हम तस्लीम नहीं करते। आप अगर ज़रा गौर करें कि हमारे सर पे कहीं एक ऐसे शख्स को सेनेटर ब्रिगेडियर खालिद फरीद ने लाके बनाया कि वो शख्स ठेकेदार है, उसका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। उसने 70 करोड़ रुपए ब्रिगेडियर के मुंह पे मारा और सेनेटर बना। हमारी नुमाइंदगी कौन करेगा इस मुल्क के निज़ाम में कि जब ऐसे लोगों को हमारा इस्टेब्लिशमेंट ला के बिठाएगा जो खामोश रहें।
ہمارے ایک اور ٹھیکیدار جو بڑا چہیتا تھا پنجاب حکومت کا، میاں صاحبان کا، زیڈ کے بھی، اس کے بیٹے کا ایک سیکنڈ بھی جو ہے کردار سیاست میں نہیں تھا. اس کو بھی پاکستانی ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں نے جو بلوچستان کو ایک بہت بڑا جو ہے کاروبار کا جو ہے اڈا سمجھتے ہیں، انہوں نے لا کے بٹھایا. جب ہمارا نمائندگی نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں، جب جعلی پارٹیاں صوبائی اسمبلی میں نمائندگی کریں گے، جب قومی اسمبلی میں نمائندگی ایسے جعلی لوگوں کا ہوگا جس کا بلوچستان سے تعلق نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر برائے مہربانی آپ اپنے ملک کا خیر مانگے. اس طریقے سے پاکستان جس طریقے سے آپ نے چلانے کی کوشش کیا، اس طریقے سے پاکستان نہیں چلے گا. آج بلوچستان میں جتنا غربت، جتنا افلاس، آپ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ پڑھیں، 80% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. 80% لوگ. آج اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ نے بلوچستان پہ بڑے احسانات کیے، آپ نے 1954 سے یہاں ہمارے گیس کو چوری کیا اور اس سرزمین کے انڈسٹری ہمارے گیس سے چل رہے ہیں. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے، ہمارے سابق وزیر اعظم صاحب یہاں موجود ہیں، یہاں پنجاب کے دانشور انٹلیکچوئل جس کالج میں ہم بیٹھے، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے بلوچستان یونیورسٹی پچھلے 3 مہینوں سے بند ہے. ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اس کو بند کر دیا گیا کیونکہ ایک خاص قسم کی ذہنیت ہے. وہ بلوچستان کے لوگوں کو پسماندہ، ان پڑھ، جاہل رکھنا چاہتا ہے اور ٹاؤٹ کے ذریعے وہاں راج کرنا چاہتا ہے. آپ کا ایڈمنسٹریشن جو بار بار بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں بین الاقوامی دہشت گردی ہوئی ہے، ایڈمنسٹریشن دہشت گردی کے طرف کبھی توجہ ہی نہیں دیا ہے. ایڈمنسٹریشن راتوں رات ایف سی کے تعاون سے جعلی ٹاؤٹس، جعلی قیادت، جعلی قبائلی لیڈر پیدا کرتے، پھر ان کو لا کے بلوچستان کے سیاسی عمل پہ مسلط کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس رویے پہ ہم سوچیں، اس پہ ہم غور کریں، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں آگے جا سکتے ہیں. آج عام بلوچستانی یہ جانتا ہے کہ پہلے غربت، اب مہنگائی کی وجہ سے اس وقت بلوچستان میں کئی ہزار بچے اس وقت اسکولوں سے باہر ہیں، ان کے والدین فیس نہیں دے سکتے. یہ ہمارے لیے غم کا بات ہے کہ ہمارے آئندہ 2 3 4 نسلیں پھر ان پڑھ رہیں گے. پھر ہمیں یہ تانا دیا جائے گا. چیئرمین سینٹ تو آپ کا تھا، میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تانا دیتا ہوں، اس بد کردار آدمی کو آپ نے لایا، بلوچستان کا وہ نمائندہ نہیں ہے چیئرمین سینٹ، وہ ہماری نمائندگی نہیں کر سکتا. آج ہزاروں بچے اسکول سے باہر ہیں کیونکہ والدین ان کا جو ہے فیس نہیں دے سکتے. ہزاروں بچے کالجز سے باہر ہیں کیونکہ والدین ان کا فیس نہیں دے سکتے. مگر جو بچے پنجاب میں یہاں اس صوبے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی مذہبی تنظیموں کے ذریعے تشدد کا شکار بنایا جاتا ہے. وہ بچے بھی ہمارے آج ایسے بدترین کرب میں یا لاہور میں پڑھ رہے ہیں، ان کو نہ ہاسٹل کا سہولت ملتا ہے، یا پھر مذہبی تنظیمیں ان کو تشدد کا شکار بناتے ہیں. اگر ہم اپنے ایک کلچرل ڈے مناتے ہیں، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اگر یہ پاکستان ہے اور ایک فیڈرل ریپبلک ہے اور یہاں ایک اسلامی راج ہے اور ہم سب برابر ہیں، تو پھر اگر ہم پشتون کلچرل ڈے مناتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ اگر ہم بلوچ کلچرل ڈے مناتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مگر وہ ذہنیت کا تکلیف آج بھی موجود ہے جو بلوچستان کو لوٹ رہا ہے اور ہم کو پسماندہ رکھتا ہے. ہمارے تعلیمی اداروں کو وہ جو ہے بند کرنے کے لیے نااہلوں کو بلوچستان پہ مسلط کرتا ہے. پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے سی پیک کا آغاز کیا ہے. میں پاکستان کے پالیسی ساز اداروں سے، پاکستان کے پالیسی ساز طاقت اور طبقے سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ گھاس کھلایا کہ پاکستان میں 52 ارب ڈالر کا انویسٹمنٹ سی پیک کے ذریعے آ رہا ہے. کیا 52 ارب ڈالر کے بعد پھر ہم کو بھیک مانگنے کی ضرورت تھی؟ پیسے کہاں گئے؟ ان پیسوں کو کہاں آپ لے گئے؟ کیوں جھوٹ آپ نے بولا؟ جس طریقے سے اسلام اور جہاد کے نام پہ جھوٹ بولا گیا، اسی طریقے سے سی پیک کے نام پہ بھی جھوٹ بولا ہے. اس کا ایک مثال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گوادر جو کہ سی پیک کا سر چشمہ ہے، آج گوادر کے لوگ بنیادی ضرورت کے لیے دھرنے دے رہے ہیں. آج پاکستان کے اندر
جہاں سیاسی کارکن ہیں یا نہیں ہے، مگر گوادر کے اندر بنیادی ضرورت کے لیے لوگ احتجاج ہیں اور وہ جیلوں میں بیٹھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہوتی ہیں. جو بھی جج وہاں بات کرتا ہے اگلے دن اس کا ٹرانسفر کیا جاتا ہے. آج اگر پاکستان کا ہم حصہ ہے تو پھر ماما قدیر جو مسنگ پرسنز کے آواز اٹھانے والے ایک رہنما ہے، پچھلے 4000 دن سے وہ متواتر کبھی کراچی پریس کلب کے سامنے دھرنے میں، کبھی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے دھرنے میں، جو پاکستان کے چاچے مامے جو اپنے آپ کو اس ملک کا وارث سمجھتے ہیں، کبھی ایک قدم جا کے دیکھا انہوں نے کہ وہ کس لیے 4000 دن سے دھرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم از کم پورے ملک کو اور خصوصاً بلوچستان کو وہ طاقت کے ذریعے چلائے گا. یقیناً ایک سیاسی مزاحمت اس ملک میں بلوچستان میں پچھلے 70 سال سے ہوا ہے، شاید وہ 70 سال اور بھی چلے. میں سمجھتا ہوں کہ جس ری امیجننگ پاکستان کے ذریعے ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں، اور جو پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر سکتا ہے، جو آواز پارلیمنٹ میں نہیں چل رہا ہے کیونکہ پارلیمنٹ میں پولیٹیکل ٹاؤٹس کو تھوپا جاتا ہے اس وقت بلوچستان میں خصوصاً، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج ہمارا عوامی پارلیمنٹ ہے. عوامی پارلیمنٹ کے ذریعے ہم بلوچستان کی آواز اس ملک کے نیوٹرل دانشوروں، اس ملک کے نیوٹرل سیاسی کارکنوں تک پہنچائیں کہ بلوچستان کے ساتھ ایک سوشیو اکنامک، پولیٹیکل اور سائیکولوجیکل کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کا آغاز ہو جائے. 1940 کے قرارداد کی طرف دیکھا جائے، خان قلات اور محمد علی جناح صاحب کے ایگریمنٹ کی طرف جائیں، تاکہ ہم اس ملک میں امن اور سکون کے ساتھ چلیں اور ہم آئندہ نسلوں کو اپنا ایک باوقار باعزت زندگی دینے کا ہم کوشش کریں. آپ نے تفصیلاً بلوچستان کے ایشوز پر روشنی ڈالی. ہوتی صاحب، ریسنٹلی بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے سوات میں، مومن میں، خیبر میں، اور جب لاکھوں لوگ وہاں پر باہر نکل آئے، ہزاروں لوگ وہاں پر باہر نکلے، تب جا کر باقی